Intermediate second year second language part 2 اردو Intermediate سال دوم اردو برائے زبان دوم معیار ادب نثر نظم قواعد اور سرسری مطالعہ میں ڈاکٹر عتیق فاطمہ گورنمنٹ گرلز جونیئر کالج حسین علم حیدرآباد اردو کی لیکچرر ہوں۔ آج ہم ہمارے نصابی کتاب معیار اردو ادب کے حصہ سرسری مطالعہ کی آخری افسانے کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ ہم جانتے ہیں افسانہ سونے کی اینٹ افسانہ نگار عاطف شاہ نے لکھی ہے یہ افسانہ، اور انہوں نے مذکورہ افسانے میں عاطف شاہ نے اپنے خیالات کا بہترین انداز میں ذکر کیا ہے، اور اس افسانے میں انہوں نے سماجی حقائق کو آئینہ دکھایا ہے کہ کس طرح ایک لڑکی اپنی زندگی کی جوانی اور عمر گزار دیتی ہے اور رشتے کی تلاش میں والدین رہتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا ہرگز اندازہ نہیں ہوتا کہ لڑکی اپنی عمر کو پہنچ چکی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس لڑکی کی شادی نہیں ہوتی۔ ایک ایسے سماجی سلگتے ہوئے مسئلے کا ذکر اس افسانے میں ملتا ہے جو کہ آج کے دور حاضرہ کا اہم مسئلہ بن چکا ہے۔ مصنف کا تعارف۔ سونے کی اینٹ عاطف شاہ۔ عاطف شاہ کا اصل نام شیر محمد شاہ ہے۔ ان کی پیدائش 7 نومبر 1923 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام عبدالحکیم شاہ تھا۔ ان کے دادا شیر محمد خان کا تعلق افغانستان کے شاہی خاندان سے تھا۔ وہ ایک عالم دین اور حافظ قرآن۔ عاطف شاہ نے سٹی ہائی اسکول حیدرآباد میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ 1953 عیسوی میں علی گڑھ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ حیدرآباد ایوننگ کالج سے BA اور MA کامیاب کیا۔ ناندیڑ میں اردو لیکچرر کی حیثیت سے کام کرنے کے بعد سردار پٹیل کالج اورینٹل کالج سکندرآباد میں لیکچرر کی خدمت انجام دیتے ہوئے 1991 عیسوی کو ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ عاطف شاہ حیدرآباد کی انجمن ترقی پسند مصنفین سے وابستہ رہے۔ وہ ایک افسانہ نویس، انشائیہ نگار، مضمون نگار اور رپورتاژ نگار کی حیثیت سے شہرت رکھتے ہیں۔ ان کا شمار حیدرآباد کے ان گنے چنے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے نامساعد حالات کے باوجود ترقی پسند ادیب کی حیثیت سے اپنی شناخت بنائی۔ ان کے انشائیوں میں بلا کی شگفتگی پائی جاتی ہے۔ ان کے انشائیوں کے موضوعات روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے طنز و ظرافت کے نشتر اور پند و واز سے انہیں دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ فٹ پاتھ کی شہزادی، ایک وقت کا کھانا، اندھیری، مائی ڈیئر شکنتلا، راستے کی کہانیاں اور 2 منٹ کی خاموشی ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں، جبکہ 40 قدم، انڈین کاجو، ماموں کی بکریاں اور عاطف شاہ کے مضامین ان کے طنزیہ و مزاحیہ مضامین کے مجموعے ہیں۔ تکیا، گرگٹ، لمبی دوڑ، ہماری گلی آنا، رضیہ اور رادھا ناچ رہی ہے وغیرہ ان کے مشہور و مقبول افسانے ہیں۔ عاطف شاہ کا انتقال 20 مئی 1999 کو ہوا۔ عاطف شاہ افسانہ نگار کی دنیا میں ایک مشہور، نامور اور بہترین افسانہ نگار کی حیثیت سے شہرت رکھتے ہیں۔ آپ کا یہ افسانہ سونے کی اینٹ حالات حاضرہ پر صادق آتا ہے۔ عاطف شاہ کی پہلی کہانی گرگٹ ہے، جو حیدرآباد کے اخبار میزان میں 21 مئی 1945 عیسوی کو شائع ہوئی، اور پہلا مجموعہ فٹ پاتھ کی شہزادی مئی 1935 عیسوی میں منظر عام پہ آیا۔ 1953 عیسوی میں حکومت حیدرآباد کے منعقدہ اردو مختصر افسانے کے ایک مقابلے میں، جس میں 129 افسانہ نگاروں نے حصہ لیا تھا، شاہ نے اپنے افسانے مائی ڈیئر شکنتلا پر پہلا انعام حاصل کیا۔ اب تک
इनके 6 मजमुए शाये होकर मकबूलियत हासिल कर चुके हैं। आतिफ शाह लिखते नहीं बल्कि जमाने और जिंदगी की तल्ख हकीकतें इनसे लिखवाते हैं। आतिफ शाह अपने मुनफरिद अंदाज़े बयां की वजह से फौरन पहचाने जाते हैं। उर्दू दुनिया में आपका यह अंदाज़े बयां मुनफरिद है। दुनियाए उर्दू अदब में बहैसियत अफसाना निगार आतिफ शाह शोहरत दुआम रखते हैं। आपके अफसाने खास तौर पर 2 मिनट की खामोशी, फुटपाथ, खाली हाथ, सोने की ईंट वगैरह बेहद मशहूर हैं। आतिफ शाह का ये कहानियों का मजमुआ हम जन्म जन्म के साथी अफसानों का मजमुआ है जो कि उर्दू दुनिया में बेहद मकबूलियत रखता है। अजीज तालिबात, अफसाना कुछ इस तरह है। आपा बेगम चुपके से मुस्कुराई, फिर बावर्ची खाने में घुस गई। किसी को पता भी न चला कि वो कब आई थी और कब गायब हो गई। इस वक्त बिल्किस बाजी, जुबैदा आपा और अख्तर आपा ने बाकायदा प्रोग्राम बनाकर आपा बेगम को छेड़ने की कोशिश की। अल्लाह आपी, तुम अभी से इतनी बदल गई हो। शादी के बाद तो जब बात भी नहीं करोगी। लेकिन इन सब के जवाब में आपा बेगम के पास एक खामोश मुस्कुराहट के सिवा कुछ न था। जैसे आपा बेगम शादी की कायल ही न थी, या वो इतनी बुलंद हो गई थी कि अपने छोटों का ऐसा मजाक उन्हें कतई पसंद न था। सब उनकी मुस्कुराहट से किस्म किस्म के मतलब निकालते और उनकी खामोशी की अनगिनत ताबीरें बयान करते। लेकिन खुद आपा बेगम ने उसकी कभी तरदीद की, न तायीद और न किसी को टोका। भाईजान सच्ची कहते थे, वो तो गूंगी है गूंगी, बात वो करे जिसके मुंह में जबान हो। खाला अम्मा बड़े चाव से अपनी बेटी को सीने से लगाकर कहती, लाखों में एक है मेरी लाडली, जिसके घर जाएगी उसे जन्नत बना देगी। और खालू जान मेरा 1 लाख रुपए का चेक है, पूरे 1 लाख का, और मैं किसी अनाड़ी के हाथ में नहीं दूंगा, उसे दूंगा जो उसकी कदर कर सके। लेकिन मुश्किल ये थी कि खालूजान की नजर में सब अनाड़ी थे। खानदान के लड़कों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, दूसरे खानदान में रिश्ते के मुखालिफ थे, और बाहर का जो भी लड़का दरवाजा खटखटाता वो या तो खालूजान की कसौटी पर पूरा नहीं उतरता या फिर उनकी चौखट से देखकर भाग जाता। ऊंची चौखट और ऊंचा दरवाजा खालूजान को विरसे में मिला था। वैसे पेशे के एतबार से वो बेरोजगार थे, लेकिन खुदा ऐसी बेरोजगारी सबको नसीब करे जिसमें सिर्फ ठाठ ही ठाठ हो। दस्तरखान पर हर वक्त 2-3 मुसाहिब, 2-3 मीठे और 2-3 नौकर मौजूद रहते। वैसे असल में सुना है कि उनका कारोबार ही कुछ और था। वो कीमिया बनाते थे और शौकीन हजरत को कीमिया बनाने के गुर समझाते थे। अमली तौर पर वो अपनी छोटी सी लेबोरेटरी में कीमिया बनाकर दिखाते थे। किसने देखा और किसने नहीं देखा ये कोई नहीं जानता था। उनके यहाँ बाज़ौक़ हजरात का हुजूम जरूर होता था और जी चाहता था कि हकीम साहब की तरह खुद कीमियागर बन जाए, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि खुद हकीम साहब ने कीमियागर बनने के लिए क्या कुछ न किया। खानदान की बड़ी बूढ़ियों का कहना है कि हकीम साहब ने अपनी वालिद मरहूम की बड़ी जायदाद कीमियागर बनने के शौक में खरीब फूंक डाली। उसकी इब्तिदा भाईजान की पैदाइश के साथ शुरू हुई और आपा बेगम के जन्म पर उन्हें जैसे अपनी कामयाबी का फल मिला। पूरे 8 लड़के थे, लेकिन उनमें सिर्फ 2 ही बाकी बचे थे, एक भाईजान, दूसरे सलीम मियां। आखिरी आपा बेगम थी और उन्हें वही अहमियत हासिल थी जैसे किसी के यहाँ लड़के की। बड़ी बड़ी मन्नतों और मुरादों के बाद आपा बेगम आसमान से जमीन पर उतरी और खालूजान के घर में अपने मुबारक कदम रखकर उनको जैसे निहाल कर दिया। दाया ने दौड़कर हकीम साहब को खुशखबरी सुनाई और इधर हकीम साहब ने चढ़ी हुई भट्टी में देखा उनका रियाज, उनका आर्ट नुक्ता उरूज पर पहुंच रहा है। पिघला हुआ सोना भट्टी की तश्तेरी में मुस्कुरा रहा था।
حکیم صاحب اپنی جگہ سے اچھل پڑے، جا کر بچی کو گلے سے لگایا اور پورے خاندان میں محلے میں خوشخبری کا ڈھنڈورا پٹوایا اور بچی کے چلے کے دن ایک بڑی دعوت کر ڈالی۔ ایسی دعوت کہتے ہیں خاندان کیا بلکہ شہر میں بھی بہت کم ہوئی۔ خالو جان حکیم صاحب کے خیال میں آپا بیگم بڑی بختاور تھی۔ اگر وہ پیدا نہ ہوتی تو وہ سونا بناتے اور نہ سونے کی اینٹ بنانے کے خواب دیکھتے۔ پہلی بار زندگی میں ان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور انہوں نے اپنی اکلوتی ننھی سی جان کو سینے سے لگا کر کہا، بچی میرا سونا، میرا 1 لاکھ کا چیک۔ اور جب 1 لاکھ کا چیک بناتے کا وقت آیا تو گھر میں سونے کی اینٹ کیا 1 ماسا سونا بھی نہ تھا۔ خالو جان نے اپنی ساری زندگی کیمیا بنانے کے شوق میں بتا دی، لیکن ان کے ہاتھ سونے کا ایک تار بھی نہ آیا۔ صرف وہ سونے کا رنگ لا سکے، زرد پیلا۔ ایک دن یہ پیلا رنگ حکیم صاحب کی چھوٹی سی لیبارٹری سے باہر نکل کر کوٹھی کے دیواروں پر یوں چڑھ گیا جیسے امر بیل۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپا بیگم کے سرخ جیسے گالوں کے گلاب کھل گئے اور ان کی جگہ گیندے کے پھول کھل اٹھے۔ چمکتی ہوئی آنکھوں کے نیچے بھیانک سیاہ حلقے بنتے گئے۔ آپا بیگم کی مسکراہٹ میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ اب بھی ایسے ہی مسکراتی تھی جیسے آج سے 30 سال پہلے مسکراتی تھی، 15 سال پہلے مسکرائی تھی۔ اب جب ان کی انگنائی میں بہار آئی اور اس کے بعد ایک عمر گزرتی چلی گئی لیکن حکیم صاحب کبھی آپا بیگم کی اس مسکراہٹ کو سمجھے اور نہ اس کے اندر چھپی ہوئی تحریر کو پڑھنے کی گوارا کی۔ وہ تو اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ گیندے کے پھولوں اور گلاب کے پھولوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ وہ تو صرف اتنا ہی جانتے تھے کہ ان کا 1 لاکھ کا چیک، ان کا سونا، ان کی اکلوتی بیٹی بڑی خدمت گزار ہے اور صبح ہی صبح انہیں خواب رہس جگا کر کہتی ہے، بابا آپ کی چائے، بابا آپ کا ناشتہ، بابا آپ کا حقہ، بابا۔ اس طرح بابا کی بیٹی آپا بیگم دلان سے چولہے اور چولہے سے دلان کے چکر لگاتی رہی۔ البتہ عیدوں کے موقعوں پر حکیم صاحب اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دل ہی دل میں ضرور کہتے، میری بچی مجھے تیرا خیال ہے، چند دن اور صبر کر لے، صرف ایک آنچ کی کسر باقی رہ گئی ہے، پھر دیکھنا تیرا باپ تیری شادی کس دھوم دھام سے کرتا ہے، خدا کی قسم تجھے سونے میں تول دوں گا۔ ایک خالہ اماں ہی تھی جو اپنی بیٹی کی مسکراہٹ کا مفہوم سمجھی تھی اور جانتی تھی کہ گیندے کے پھول کنواریوں کی زندگی میں کب کھلتے ہیں، کیونکہ ان کے سینے میں ماں کا دل ہی نہیں ایک عورت کا دل بھی تھا۔ وہ کبھی کنواری بھی تھی، کبھی ان کی زندگی میں بھی بہار آئی تھی، کبھی انہوں نے بھی خواب دیکھے تھے۔ خالہ اماں مچل جاتی، کوٹھی کا سناٹا انہیں کھانے دوڑتا تھا، ہوائیں جیسے چیختی ہوئی دیوڑی میں چکر کاٹنے لگتی۔ ایسے سمے خالہ اماں کو لمحے بھی یاد آ جاتے جب کوٹھی کی زندگی میں ہنسی اور خیخوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اور وہ بھی کیا دن تھے جب اختری آپا، زبیدہ آپا اور بلقیس باجی خالہ اماں سے بار بار کہتی رہی، خالہ اماں، ہماری اچھی خالہ اماں، کر دیجیے نا جلدی سے آپا بیگم کا بیاہ۔ آپا بیگم کے بیاہ کی سفارش کرنے والیاں خود ایک ایک کر کے اپنے سسرال چلی گئی۔ پھر میری بچی اکیلی رہ گئی نا۔ تھک کر خالہ اماں اپنے کمرے کے سناٹے میں چھالیاں کترتی ہوئی سوچتی اور محسوس کرتی جیسے ان کے سینے پر کسی نے وزنی سل رکھ دی ہو۔ ان کی سانس اوپر ہی اوپر چلنے لگتی۔ ایسے وقت وہ لیٹ جاتی یا کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرتی، ورنہ بڑے ہال میں آ کر اس سمت کھڑی ہو جاتی جہاں سے حکیم صاحب کا کمرہ صاف نظر آتا تھا اور پھر زور زور سے چیخنے لگتی، مجھے کوئی بتائیں، ایسا دیکھا ہے باپ کسی نے؟ گھر میں جوان بیٹی برسوں سے ان بیاہی بیٹھی ہوئی ہے اور باپ کو کوئی فکر نہیں۔ دادا کی مار ایسے باپ پر سونا بناتا ہے، سب جھوٹ، دھوکہ، بے ایمانی۔ ہوائیں چیختی ہوئی خالہ اماں کی آواز لیے اڑتی اور پوری کوٹھی ایک ثانیے کے لیے دہل کر رہ جاتی، جیسے کہ بنیادوں کو ہلا دیا ہو۔ ہفتے میں ایک بار خالہ اماں کی آواز پوری طاقت کے ساتھ گونجتی،
حکیم صاحب اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرا کر اپنی لیبارٹری سے باہر آتے، بھائی جان فلسفی کی کتاب کو لیے لمحے کے لیے بند کر دیتے اور دوسرے لمحے یہ سوچ کر مطالعے میں غرق ہو جاتے کہ ایسی فضول باتوں پر انہیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آپ بیگم چولہے کے پاس بھی پڑتی نعمت خانے میں آتی اور بوڑھی ماں کو سہارا دیتے ہوئے کہتی، بگڑو نہیں ماں جی، میں آپ کے پیر پڑتی ہوں، خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو۔ ایک انجانے خوف سے آپا بیگم کی پیشانی پسینے سے بھیگ جاتی۔ چہرے پر بال بکھر جاتے اور آپا بیگم پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ ماں کو منانے لگتی، ماں جی ماں جی۔ ایک دن آپا بیگم باورچی خانے سے بے تحاشا دوڑ کر آئیں اور اپنی گری ہوئی ماں کو سہارا دیتے ہوئے پوری طاقت سے چیخی، لیکن خالہ اماں ایک ثانیے میں ہزاروں اور لاکھوں میل کا فاصلہ طے کر چکی تھی۔ بھائی دل پر اس کا کیا اثر ہوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ حسب معمول اپنی کتابوں میں کھوئے رہے، صرف رونے دھونے کی آوازیں سن کر وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے کمرے سے باہر آئے۔ باہر سے آنے والے ایک جانے پہچانے آدمی کی طرح اپنی میت کا ملاحظہ کیا اور پھر کمرے میں غروب ہو گئے۔ البتہ حکیم صاحب روئے جا رہے تھے، آنسوؤں سے ان کی داڑھی بھیگ گئی تھی۔ حکیم صاحب کے دل کی دنیا میں ایک نہیں کئی طوفان اٹھ رہے تھے۔ پہلا طوفان بیوی کی موت کا تھا، دوسرا طوفان آپا بیگم کی جوانی کا تھا، تیسرا طوفان لوگوں نے پیدا کیا تھا۔ حکیم صاحب کو تنہا ان طوفانوں کا مقابلہ کرنا تھا۔ اس سے پہلے طوفان تو کیا ان کی زندگی میں ایک ہلکی سی آندھی بھی نہیں آئی تھی، اور اب بھی شاید وہ ایک نوجوان کی طرح اس کا مقابلہ کر لیتے۔ لیکن تیسرے طوفان میں اتنا زور تھا کہ ان کا سب کچھ ہل گیا۔ لوگ کہتے تھے، لوگ نہیں خود ان کے عزیز و اقارب کہتے تھے، یہاں تک کہ ان کے اندر کا آدمی بھی انہیں آواز دیتا تھا، حکیم صاحب دیکھیے دنیا کے آسماں پر آج ایک نیا سورج چمک رہا ہے، لیکن آپ ابھی تک اپنی اس جھوٹی آن بان اور دقیانوسی خیالات کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ اسی کوفت میں آپ کی بیوی مر گئی، اب بھی یہی حال رہا تو ایک دن آپ کی بیٹی بھی مر جائے گی۔ اسی لیے حکیم صاحب اپنے آپ بدلیے، ایک نوجوان کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دیجیے، ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ حکیم صاحب، اندر کا آدمی چیختا رہا۔ کوٹھی کے سناٹے میں آپا بیگم کی چوڑیاں بجتی رہی اور دور دور سے اس آواز کو سن کر نوجوان آتے رہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی حکیم صاحب کو پسند نہ آیا۔ محمد آصف، سید صلاح الدین اور دل نواز خان، تینوں نوجوان اچھے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ محمد آصف ایم اے تھا اور اسکول میں ٹیچر، ویسے تنخواہ 100 روپے تھی، مگر ترقی کے روشن امکانات تھے۔ سید صلاح الدین زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، ماہانہ آمدنی 300 کے لگ بھگ تھی، اور دل نواز خان سویٹ کارنی کا پروپرائٹر تھا۔ بڑی آسانی سے وہ ہر ماہ 500 روپے کما لیتا تھا۔ سب کو یقین تھا کہ حکیم صاحب ان تینوں میں سے کسی نہ کسی کو اپنی فرزندی میں ضرور لیں گے، لیکن حکیم صاحب نے تینوں کی درخواست کو ایک ساتھ ٹھکرا دیا۔ دراصل حکیم صاحب کے ارادے بڑی نیک تھے اور وہ اپنی بیٹی کو کسی ایسے شہزادے کو دینا چاہتے تھے جو صورت، شکل، عمر، خاندان، تعلیم اور عہدے میں اپنی مثال آپ ہو۔ حکیم صاحب ذاتی طور پر ایسے کئی شہزادوں سے واقف تھے، ان میں چند اندرون ملک اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے اور چند لندن و امریکہ کی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم تھے، اور وہ جانتے تھے کہ کس طرح انہیں گرفتار کر کے اپنی بیٹی کے قدموں میں لا کر کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی امیر گھرانے میں اپنی لڑکی کی شادی ہو۔ وہ تو صرف اس دن کے منتظر تھے جب ان کی آخری آنچ پوری ہو جائے، تب خود بخود ملک کے تمام شہزادے کیوں بنا کر ان کی کوٹھی کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن کیسے سمجھاؤں یہ بات؟ حکیم صاحب آپ بل کھا کر سوچتے اور اپنی چھوٹی سی لیبارٹری میں کیمیا بنانے کی آخری کسر
पूरी करने की कोशिश में कीमिया बनाने की आखिरी कसर पूरी करने की कोशिश में सारी दुनिया से बेखबर हो जाते। वक्त की गाड़ी दौड़ती रही और हकीम साहब इससे गाफिल अपने काम में खोए रहे। लेकिन एक सुबह ही सुबह जब मुकर्ररा वक्त पर आपा बेगम उनके लिए चाय नहीं लाई तो उन्हें तशवीश हुई, क्योंकि आपा बेगम वक्त की इतनी पाबंद थी कि इधर 6 बजे और वो उधर चाय की प्याली लिए अपने अब्बा हुजूर की खिदमत में मुस्कुराती खड़ी हुई। उन्होंने सोचा शायद अभी 6 नहीं बजे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उन्होंने धड़ाम से चौंका देने वाली एक खौफनाक आवाज सुनी तो उन्होंने महसूस किया जैसे किसी द्योड़ी की बुनियादों को हिलाकर रख दिया हो। वो चौंक कर कमरे से निकले, देखा नेमत खाने में कोई नहीं है। भाईजान अपने कमरे में सो रहे हैं। आपा बेगम का कमरा खाली था। फिर उन्हें याद आया शायद वो चूल्हे के पास बैठी उनके लिए चाय दम दे रही हो। चलो अपनी बेटी से चलकर पूछ लें कि ये धड़ाम की आवाज क्या थी। इस ख्याल से उन्होंने चूल्हे का रुख किया और जब उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने महसूस किया जैसे उनकी नजरों के सामने दूर दूर तक अंधेरा फैल गया है और पूरी धड़ाधम गिर रही है, मुनहदिम हो चुकी है। आपा बेगम चूल्हे के पास एक गठरी की तरह लुढ़की हुई थी। आसपास बर्तन मुंतशिर हालत में पड़े थे। हकीम साहब दौड़कर अपनी बेटी के पास गए, लेकिन आपा बेगम के दिल का कबूतर उनके आने से पहले ही उड़ चुका था। अलबत्ता दहकते हुए चूल्हे पर इनके लिए सुबह की गर्म चाय तैयार थी। फिर हकीम साहब के दिल में एक बार कई तूफान उठे और उन्होंने थरथराते हुए हाथों से अपनी बेटी के मुर्दा जिस्म को पकड़ते हुए कहा, मेरी बच्ची, मेरा सोना, इतनी भी जल्दी क्या थी? अब तो सिर्फ एक आंच की कसर बाकी रह गई थी। इस तरह आपा बेगम शादी के अरमान दिल में लिए इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। इनकी भी शादी होगी, दूसरी लड़कियों की तरह वो भी ससुराल जाएगी, मगर इन्हीं अरमानों के साथ वो इस दुनिया से चली जाती है। अफसाना सोने की ईंट का मरकजी ख्याल ये है कि इंसान का ख्वाबों की दुनिया में रहना न सिर्फ नुकसानदेह है बल्कि सारी जिंदगी को खत्म कर देना है। अफसाना निगार जिंदगी की तल्ख हकीकत की तरफ क़ारीन की तवज्जो मबजूल करवाना चाह रहा है कि दुनिया की चमक दमक, रौनक वे चंद रोजा हैं। दुनिया बेसिबात है। दुनिया में हर तरफ सिर्फ दिखावा और धोखा है। इसके पीछे भागना कम अखली और नादानी है। अफसाना निगार आतिक शाह ने जेर नजर अफसाने में समाज के सुलगते हुए मसले को बहुत ही खूबी से पेश किया है। अजीज तलबा व तालिबात, ये था आतिक शाह का शाहकार अफसाना सोने की ईंट, जिसका हमने बगौर अभी मुताला किया। आप तमाम से इल्तिमास है कि आप इस अफसाने को गौर से सुने, समझें और याद करने की कोशिश करें। पढ़े थे नहीं? आपको अब असाइनमेंट दिया जा रहा है, यानी आपको होमवर्क करना है। उसे जरूर व जरूर हल करें। मुलाहिजा हो। सवालात 10 सत्रों में जवाब लिखिए। पहला सवाल, अफसाना निगार आतिक शाह के हालात जिंदगी बयान कीजिए। बच्चों, मैं सवाल दोहरा रही हूँ, गौर से सुनिए। पहला सवाल, अफसाना निगार आतिक शाह के हालात जिंदगी बयान कीजिए। इसका जवाब 10 सत्रों में आपको देना होगा। ये आपका असाइनमेंट है। सवाल नंबर 2, कहानी सोने की ईंट का मुख्तसर खुलासा लिखिए। दोबारा सवाल दोहरा रही हूँ, कहानी सोने की ईंट का मुख्तसर खुलासा लिखिए।
ابھی جو افسانہ ہم نے پڑھا ہے اس کا آپ کو بغور مطالعہ کرنا ہے اور اس کا جواب لکھنا ہے. کہانی سونے کی اینٹ کا مختصر خلاصہ لکھیے. تیسرا سوال سونے کی اینٹ افسانے کا مرکزی خیال بیان کیجیے. یعنی عاطف شاہ کا افسانہ سونے کی اینٹ میں کس خیال کو پیش کیا گیا ہے، یہ جواب آپ کو لکھنا ہے. پھر سوال کہہ رہی ہوں میں، سونے کی اینٹ افسانے کا مرکزی خیال بیان کیجیے. چوتھا سوال، خالو جان کی مصروفیت کیا تھی؟ سوال دوہرا رہی ہوں، خالو جان کی مصروفیت کیا تھی؟ 10 سطروں میں آپ کو جواب لکھنا ہے. پانچواں سوال، خالہ جان کے کردار پر ایک نوٹ لکھیے. غور سے سنیے، خالہ جان کے کردار پر ایک نوٹ لکھیے. عبارت فہمی. عزیز طلباء و طالبات، آپ کو عبارت دی جا رہی ہے، اسے آپ کو پڑھنا ہے اور دیے گئے مختصر سوالات حل کرنا ہے. بڑی بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد آپا بیگم آسمان سے زمین پر اتری اور خالو جان کے گھر میں اپنا مبارک قدم رکھ کر ان کو جیسے نہال کر دیا. ادھر دایا نے دوڑ کر حکیم صاحب کو خوشخبری سنائی اور ادھر حکیم صاحب نے چڑھی ہوئی بھٹی دیکھی. ان کا ریاض، ان کا آرٹ نقطۂ عروج پر پہنچ رہا ہے. پگھلتا ہوا سونا بھٹی کی تشتری میں مسکرا رہا تھا. حکیم صاحب اپنی جگہ سے اچھل پڑے، جا کر بچی کو گلے سے لگایا اور پورے خاندان میں، محلے میں خوشخبری کا ڈھنڈورا پٹوایا اور بچی کے چلے کے دن ایک بڑی دعوت کر ڈالی. ایسی دعوت کہتے ہیں کہ خاندان کیا بلکہ شہر میں بہت کم ہوئی. خالو جان کے خیال میں آپا بیگم بڑی بختور تھی. اگر وہ پیدا نہ ہوتی تو وہ سونا بناتے اور نہ سونے کی اینٹ بنانے کے خواب دیکھتے. مندرجہ والا عبارت پڑھ کر جوابات تحریر کیجیے. بچوں سوالات. سوال نمبر 1، خالو جان کو ورثے میں کیا ملا؟ سوال، خالو جان کو ورثے میں کیا ملا تھا؟ سوال نمبر 1. سوال نمبر 1، خالو جان کو ورثے میں کیا ملا تھا؟ سوال نمبر 2، حکیم صاحب نے اپنے والد کی بڑی جائیداد کس میں پھونک دی؟ سوال نمبر 3، حکیم صاحب کی زندگی میں پہلا طوفان کب آیا؟ سوال نمبر 4، آپا بیگم کی موت پر حکیم صاحب کے منہ سے کون سا جملہ نکلا تھا؟ سوال نمبر 5، آپا بیگم کے رشتے کے لیے جو نوجوان آئے تھے ان کے نام. عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ تمام اس افسانے کو دلچسپی سے سنے ہوں گے اور ذہن نشین کر لیے ہوں گے. برائے کرم دیا گیا عملی کام وقت پر انجام دینے کی کوشش کیجیے. پیارے بچوں، اور خوب محنت کیجیے. اللہ حافظ.